نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں امام مسجد ہوں، لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، قاری صاحب خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خون چونکہ بذات خود حرام ضرور ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، مگر وہ خون جس کو ہم منسز بولتے ہیں، جو عورتوں کے لیے خاص ہے، عربی میں اس کو حیض بولتے ہیں اور عام عرف زبان میں اس کو ماہواری بولتے ہیں۔ اس خون کے علاوہ باقی سب خون جو ہیں وہ بذات خود حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ اگر کسی کے جسم پر زخم آ جائے، خون بہنا شروع ہو جائے اور خون اس کے کپڑوں میں لگ جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح کہ سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کی، آج رات کون میرا پہرا دے گا؟ تو دو آدمی، ایک انصار اور ایک مہاجر کھڑے ہوئے۔ فرمایا، اللہ کے نبی جی، آج ہم دونوں آپ کا پہرا دیں گے۔ ان میں سے ایک سو گیا اور دوسرے نے پہرا دینا شروع کر دیا، تو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک ایک دشمن نے تیر مارا، تیر اس نمازی کے کمر میں لگا، خون بہنا شروع ہو گیا اور خون اس کے کپڑوں میں لگ گیا۔ اس نے نماز کو جاری رکھا، توڑا نہیں۔ اس نے دوبارہ تیر مارا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ تو دوسرے پہرے دار نے کہا، جب پہلے تیر لگا تھا تو آپ اپنی نماز کو توڑ دیتے، ختم کر دیتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ضمیر نے مجھے گوارا نہیں سمجھا، اجازت نہیں دی کہ میں سورت پڑھ رہا تھا، میں راستے میں درمیان سے اس سورت کو کاٹ دیتا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں ایک روایت موجود ہے اور امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، یہ وہ حسن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحتہم، کہ ہمیشہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کپڑوں میں خون لگ جائے تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز خراب نہیں ہوگی اور اس کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود اس پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔